کیا ہم مبارک جمعے والے دن کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے لفظ سحری اور افطاری استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان 40 ایام میں شادی بیاہ اور دیگر رسومات کو وہ مقرر کر سکتے ہیں؟ مسیح یسوع کو سکھائے گئے انداز میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور دوسروں تک لازم شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر برکات حاصل کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اوپر میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک لگایا ہوا ہے، اس کا ضرور وزٹ کیجیے گا، ضرور لائک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے سوال کی جانب ہم بڑھیں تو یہ سوال آج کل ٹرینڈنگ میں ہے کہ کیا مبارک جمعے والے دن ہم کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ غیر اقوام کی رسم ہے جو مسیحیوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جس کو گرفت دی ہوئی ہے۔ یہ غیر اقوام کی رسم ہے۔ غیر اقوام میں ہندو مت میں کیا تھا، وہ ہنومان دیوتا کے لیے اس دن کو ایک مخصوص کرتے تھے تاکہ اس کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں، اور اس دن وہ کیا کرتے تھے، ورت رکھتے تھے۔ اس دن کو خاص مخصوص کیا جاتا تھا ہفتے والے دن کو، کہ ہفتے والے دن وہ کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے تھے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ماتم ہمیشہ مردوں کا کیا جاتا ہے، زندوں کا نہیں۔ ہمارا یسوع المسیح زندہ ہے، وہ اپنے وعدہ کے مطابق، قول کے مطابق، کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا۔ تو کس طرح سے ہم زندہ کا ماتم کر سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مبارک جمعے کا مطلب ہے اچھا دن، گڈ ڈے، بگ ڈے۔ اس دن پوری دنیا کے لیے ایک بڑا کام ہوا۔ تو اس دن کو اگر آپ کالے کپڑے پہن کر منائیں گے تو وہ نا امیدی کی اور مایوسی کی ایک وہ علامت ہوگی۔ تو میری گزارش ہے، جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو بتلائیں کہ یہ غیر اقوام کی رسم ہے، جنہوں نے اپنے دیوی دیوتا کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اس دن کو مقرر کیا تھا، اور اس دن کالے کپڑے پہن کر وہ مناتے تھے۔ آپ ان کو بتلائیں کہ مبارک جمعے کا مطلب یہ نہیں جو لیا جاتا ہے، بلکہ مبارک جمعے کا مطلب ہے گڈ ڈے، بگ ڈے۔ اس دن پوری دنیا کے لیے مسیح نے ہمارے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ کفارہ دی۔ دوسرے سوال کی جانب ہم بڑھیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے لیے لفظ سحری اور افطاری استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور 32 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ اس طرح سے رقم ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو یہوہ باری تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں روزہ رکھنے کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ تو یہودیوں کے کلچر کے مطابق جو روزہ رکھتے تھے وہ 8 پہر کا ہوتا تھا، یعنی شام سے اگلی شام۔ اور جب ہم اسی طرح آگے روزے کے متعلق سیکھتے ہیں، روزے کے متعلق ہم جانتے ہیں، تو متی کی انجیل 6 باب اور 16 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ اس طرح سے میرے استاد مولا کائنات ربنا یسوع المسیح نے فرمایا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ تو یہاں پر وقت کے تعلق سے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تم، یعنی کہ جب آپ، چاہے آپ شام کو روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے آپ دوپہر کو روزہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت روزہ رکھ رہے ہیں، جناب مسیح نے ٹائم لیمٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، تم کو کھلی چھٹی ہے، جب تم روزہ رکھو، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ اپنی صورت اداس نہ بنانا، ریاکاروں کی طرح نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے یسوع المسیح نے کینچی لگا دیا، روزہ رکھو لیکن وہ کام نہ کرو جو دوسری قومیں کرتی ہیں۔ ٹائم لمٹ نہیں دیا گیا۔ یسوع المسیح نے کیا کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اس میں اگر آپ صبح کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لفظ سحری استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سحری کا مطلب ہے کہ صبح کا، یعنی کہ صبح سویرے
جب آپ روزہ رکھیں تو سحری استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں جو ہے وہ دو رائے ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہے کہ زبان کا اور روایات کا یہ جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہے، 70% اثر چھوڑتی ہے۔ تو افطاری لفظ استعمال کرنا بھی جو ہے وہ میرے مطابق جو ہے وہ برا نہیں ہے، کیونکہ افطاری کا مطلب ہے یہ روزہ کھولنے کے متعلق بیان کرتی ہے، روزے کو کھولنا یا روزہ کھولنے کی چیزیں۔ تو میرے مطابق یہ بھی جو ہے وہ افطاری کہنا یہ بھی برا نہیں۔ اچھا، جو تیسرا سوال ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اہم ہے، اور اگر کسی کو اس بات پر اختلاف ہو نا تو وہ بائبل سے برائے مہربانی رد پیش کیجیے گا۔ میری ذات پر حملہ کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، برائے مہربانی آپ بائبل سے اس کا رد پیش کیجیے گا۔ اور یہ صبح ہی مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ان 40 ایام میں ہم شادی بیاہ اور دیگر رسومات جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ان 40 ایام میں شادی بیاہ اور دیگر جو بھی ایسی رسومات ہے اس کو مقرر کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ ان سے دلیل مانگے تو کہتے ہیں جی ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ دیکھیں، بڑوں کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن ہم نے بائبل مقدس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، نہ کہ اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ بائبل مقدس کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ بائبل اس پر خاموش ہے، بائبل مقدس اس پر خاموش ہے۔ بائبل مقدس میں جس حکم کو ماننے کا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم سبت کو ماننا، اس دن کوئی کام نہ کرنا، اسی دن ہم جو ہے وہ اس حکم کو توڑتے ہیں جب ہم منگنی کرتے ہیں، جب ہم شادی رکھتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں، جب ہم سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اس دن ہمیں کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ملتا، کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی ہمیں نہیں بتاتا، کوئی ہمیں بڑا نہیں بتاتا۔ لیکن جب آ جاتی ان 40 ایام کی بات تو کہہ دیتے ہیں جی ان دنوں میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اور تہوار والا دن جو خدا کا مقدس دن ہے، اس دن ہم سب کام کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی بائبل کے نقشے قدم پر چلیں جو بائبل بتلا رہی ہے۔ ان ایام میں بھی آپ شادی مقرر کر سکتے ہیں، ان ایام میں بھی آپ جو ہے وہ منگنی مقرر کر سکتے ہیں، ان ایام میں بھی آپ جو ہے وہ نکاح جیسی رسمات کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جس دن کرنے کا نہیں حکم اس دن نہیں کر سکتے۔ وہ دن مقدس ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، وہ دن سبت کا ہے۔ اس دن کو ہم توڑتے ہیں اور ان ایام میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ ہمارے بڑوں نے کہا ہے۔ بڑوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے بائبل کو دیکھنا ہے۔ میری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ دوسروں تک لازم شیئر کیجیے گا۔ اور میری لاسٹ پر ایک چھوٹی سی یہی گزارش ہوتی ہے کہ یہ اوپر میں نے یوٹیوب چینل کا لنک لگایا ہے، اس کو ضرور لائک کر لیجیے گا۔ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اہم سوالوں کے جواب میں نے اوپر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کا وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے مل جائیں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔